کہ میں نے بتایا کفارہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب جنایت تام ہو۔ جنایت تام ہونے کی صورت یہ ہے کہ ہر صورت جب روزہ توڑے گا کفارہ فرض نہیں ہے، جنایت تام ہوگی۔ تام کب ہوگی؟ جب منہ کے ذریعے کے متعلق ایک وضاحت یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اکابرین کے فتاوی میں یا عبارات میں اگر آپ کو پڑھیں اور ایسا لگے کہ اس میں منہ کے علاوہ منفذ سے بھی کفارے کے فرض ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو یا تو وہ عبارات بھی اس کو کسی چیریٹی میں کسی فلاحی کام میں ایک تو استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے مسجد بنوا دی یا پل بنانے میں استعمال نہیں کر سکتے، دوسرے کہ غریب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارہ سے متعلق ناظرین تین باتیں ہیں جس پر ہم اس ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، کفارہ کب فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2، کفارہ کیا ہے۔ اور نمبر 3، کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا۔ روزہ رکھنے کی صورت میں یا کھانا کھلانے کی صورت میں غریب کو کیا صورتیں، کیا شرائط ہیں جس کے ذریعے سے کفارہ بحسن و خوبی آپ کا ادا ہو جائے۔ یہ تین باتیں ناظرین اگر آپ نے سمجھ لیں تو کفارے کا پورا باب انشاءاللہ آپ کو بحسن و خوبی سمجھ آ جائے گا۔ کوشش کروں گا عام فہم اور مختصر انداز میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں تاکہ بظاہر خشک نظر آنے والے موضوع آپ کے لیے دلچسپی کا باعث اور قابل فہم بھی بن جائے اور بوقت ضرورت آپ دوسروں کو سمجھا بھی پائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کفارہ کب فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس سے متعلق ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہر روزہ توڑنے پر کفارہ فرض نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ ایک تو ہے کہ خود ہی ٹوٹ جائے تو اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں کفارہ فرض ہونے کی، خود ہی ٹوٹ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ جان کے بھی ایک شخص جان کے بھی روزہ توڑتا ہے تو اس میں بھی ہر صورت میں کفارہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ کفارہ ایک سزا ہے، ایک بدلہ ہے، تو اس کے لیے جرم بھی تام ہونا چاہیے۔ تو صرف روزہ توڑنا ہی ایسا جرم نہیں ہے کہ کفارہ فرض ہو جائے، بلکہ اس میں کچھ شرائط ہیں، ایک اصول ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ وہ سمجھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس صورت کے ساتھ، اس اصول کے ساتھ اگر روزہ توڑا جاتا ہے، کوئی شخص جان کے توڑتا ہے، تب کفارہ فرض ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ اصول یہ ہے، فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ صورتاً اور مانن فطر پائے جائے۔ اور وہ صورتاً اور مانن فطر کا مطلب یہ ہے کفارہ فرض ہونے کے لیے کہ منہ کے ذریعے سے کوئی غذائیت کی چیز کھائی جائے جس میں اس کے نزدیک نفع ہو، جس کو وہ نافع سمجھتا ہو، اس کا خیال ہو کہ نفع بخش چیز ہے، وہ چیز صرف منہ کے ذریعے کھائی جائے، یا یہ کہ جمع حقیقی طور پہ جمع پایا جائے، تو ان دو صورتوں میں کفارہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منہ کے علاوہ ناک، کان، مقعد یا اور کسی منفذ سے اگر کوئی چیز جان کے بھی اندر ڈال لی جائے، دوائی کان سے ڈال لی جائے، دوائی ناک سے ڈال لی جائے، یا یہ کہ مقعد میں کوئی دوائی ڈال لی جائے یا غذا کی چیز ڈال لی جائے، ان سے کفارہ فرض نہیں ہوتا۔ شرعاً یہ جنایتیں تام نہیں ہیں۔ صرف منہ کے ذریعے سے، صرف منہ کے ذریعے سے جو ایک منفذ، 6 میں سے جو ایک منفذ ہے، پہلا اور معتبر اور معتاد منفذ جو ہے عادتاً جس سے کھایا جاتا ہے، اسی منہ سے کوئی غذائیت کی چیز جو اس کے ذہن میں اس کے لیے نفع بخش ہو، تو وہ چیز اگر کھا لیتا ہے منہ سے قصداً، ارادے کے ساتھ، تو روزہ اس کا ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کفارہ بھی فرض ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ کفارے کے اصول میں صورتاً اور مانن فطر پایا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ منہ کے ذریعے سے کوئی نفع بخش چیز جو اس کے ذہن میں ہو اس کو کھا لے تو کفارہ فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم نے روزہ توڑنے کے اصول میں بتایا تھا کہ 6 منفذ سے کوئی بھی چیز خود چلی جائے یا دوسرا ڈال دے، یا اور بہت ساری صورتیں تھیں، وہ اصول آپ وہاں پہ اس ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے الگ، اس کو آپ وہاں دیکھ لیں۔ یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ منہ کے ذریعے سے وہ چیز جس کا ذہن یہ کہتا ہو کہ نفع بخش ہے اور یہ کھا لے تو روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کفارہ بھی فرض ہوتا ہے۔ یہ جنایت تام ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ذہن میں نفع بخش ہو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں، فقہاء کرام نے بیان کیا کہ اگر ایک شخص کو مٹی کھانے کی بالفرض عادت ہے اور وہ مٹی کھاتا ہے تو اس کے لیے کفارہ فرض ہوگا، لیکن ایک شخص کو مٹی کھانے کی عادت نہیں ہے اور وہ مٹی پھر کھاتا ہے تو اس کو وہ قصداً بھی کھاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ فرض نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح اپنے محبوب کا فقہاء کرام نے بیان کیا کہ اگر لعاب، تھوک کو اگر وہ پیتا ہے تو محبوب کا پیتا ہے تو کفارہ بھی فرض ہوگا، کیونکہ وہ اس کے لیے قابل رغبت چیز ہے، نفع اس کے لیے رغبت ہے اس چیز میں، تو فقہاء کرام نے بیان کیا اس کے اوپر کفارہ فرض ہوگا۔ لیکن اگر غیر کسی اور شخص کا جس کے تھوک کے پینے میں اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو اگر یہ پیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ نفع بخش چیز ہو، اس کے دماغ یہ کہتا ہو کہ یہ چیز اس کے لیے مفید ہے یا یہ چیز میں اس کی دلچسپی ہو، تو فقہاء کرام نے بیان کیا کہ یہ ہوتا ہے صورتاً اور مانن فطر، کہ وہ منہ کے ذریعے سے کہ ایسی دلچسپی والی چیز جس کے اندر اس
کے نزدیک غذائیت یا نفع بخش ہے اور وہ اس کے اندر دلچسپی رکھتا ہے، تو چاہے وہ مٹی ہے یا چاہے وہ تھوک ہے، لیکن اگر اس کو دلچسپی ہے تو اس پہ کفارہ فرض ہوگا۔ اگر وہ چیز اس کے لیے مضر ہے یا اس کو نفع بخش نہیں سمجھتا اور جان کے کھا لیتا ہے تو کفارہ فرض نہیں ہوگا۔ اور منہ کے علاوہ پانچوں منفذ میں تو میں نے بتایا نفع بخش ہو یا غیر نفع بخش ہو، جان کے بھی اگر روزہ توڑ دیتا ہے کفارہ بہرحال فرض نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کا معاملے کی بات نہیں کر رہے ہیں ناظرین کرام، ہم گناہ تو ہر صورت میں جان کے روزہ توڑ رہے، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ مقابلے پہ آ جا رہا ہے۔ جرم تو اس کا بہت بڑا ہے گناہ کے حساب سے، لیکن کفارے کے حساب سے صرف کفارہ اس وقت آئے گا جب منہ کے ذریعے سے کوئی نفع بخش چیز جو اس کا دماغ کہتا ہو کہ نفع بخش ہے، اس کو دلچسپی ہو، اس چیز کو یہ کھا لیتا ہے منہ کے ذریعے سے، تو اس کا کفارہ اس پہ فرض ہو جائے گا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، جمع بالکل حقیقی صورت کے ساتھ دخول اور انزال کے ساتھ پایا جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اوپر کفارہ فرض ہوگا۔ باقی ہم نے بتایا تھا روزہ توڑنے کے لیے قائم مقام جمع بھی کافی ہوتا ہے کہ چھونے کے ذریعے سے، لمس یا بوسہ لینے کے ذریعے سے بھی اگر انزال ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس صورت میں کفارہ فرض نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی جنایت تام نہیں ہے، وہ بھی جرم تام نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہمارے سامنے یہ آ گئی ناظرین، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کفارہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب جنایت تام ہو، جب جرم تام ہو۔ جرم تام ہونے کی دونوں صورتوں میں جن میں روزے ٹوٹتے ہیں، یعنی کھانے پینے کے ذریعے سے منافذ سے یا یہ کہ جماع کے ذریعے سے، ان دونوں میں تام ہونا کب ہوتا ہے کہ پہلے والے میں منفذ والے میں صرف منہ معتاد منفذ کے ذریعے کوئی دلچسپی اور غذائیت والی چیز کو کھا لیا جائے تو وہ تام ہوتا ہے، اور جماع والے میں جب حقیقی جماع پایا جائے۔ ان دونوں صورتوں میں جنایت تام ہوتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں صرف کفارہ بھی فرض ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر صورت میں جان کے توڑ دیتا ہے روزہ تو کفارہ، بھول میں بغیر جان کے بغیر قصد کے ہو جائے تو کسی بھی صورت میں کفارہ نہیں آتا۔ جان کے بھی ان دو صورتوں کے علاوہ جو تمام تام ہونے کی ہیں، اگر روزہ توڑ دیتا ہے گناہ بہت شدید ہے، کفارہ فرض نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ روزہ رمضان المبارک کا ہونا چاہیے، تب کفارہ فرض ہوتا ہے، جنایت تام ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی واجب نفل کوئی بھی روزہ ہے اور اس کو اس طریقے سے بھی توڑ دیتے ہیں کہ منہ کے ذریعے کوئی غذائیت والی چیز کھا لیتا ہے یا جمع پورا کر دیتا ہے تو گناہ میں نے بتایا بہرحال ہوگا، لیکن روزے میں جنایت کیونکہ تام نہیں ہے، رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کفارہ فرض نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ کفارہ کیا ہے۔ تو دیکھیں کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل بلا ناغے کے رکھنے ہیں۔ جو شخص روزہ توڑ دیتا ہے قصداً اس طریقے سے جو میں نے آپ کو بیان کیا جس میں کفارہ فرض ہوتا ہے، جنایت تام ہوتی ہے، اس طریقے سے اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس شخص نے 60 روزے بلا ناغہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے۔ بھوکے مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھلانا، یہ روزے کا، رمضان مبارک کے روزوں کا کفارہ ہے۔ روزے نہ رکھنے کی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں، کفارہ کب فرض ہوتا ہے اور کفارہ کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ کفارہ کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ جو 2 باتیں میں نے بیان کی دوسری شق کے اندر کہ کفارہ کیا ہے، روزے یا غریب کو کھانا کھلانا، وہ روزے یا غریب کو کھانا کھلانے میں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، اس تیسری بات میں ہم اس کا بیان کریں گے۔ تو پہلے آ جاتے ہیں کہ روزے رکھنے سے متعلق، اگر رمضان مبارک کے روزوں کو کفارہ روزے رکھنے کی صورت میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں شریعت نے یہ سختی اور یہ پابندی مقرر کی ہے کہ شہرین متتابعین 2 مہینے مسلسل پے در پہ روزے رکھنے ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ، کوئی ناغہ، کوئی گیپ موجود نہ ہو۔ اگر بالعذر بھی، کسی عذر کی بنا پہ ناظرین کرام، اگر بیچ میں کوئی گیپ آ جاتا ہے، کوئی فاصلہ آ جاتا ہے تو بھی شریعت نے اس کو باطل قرار دیا ہے، نئے سرے سے 2 مہینے روزے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ جرم بہت بڑا ہے، جنایت بہت بڑی ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ قصداً بغیر عذر کے شخص نے جنایت تام کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے کھا پی کے یا دوا کھا کے یا غذا کھا کے یا کوئی رغبت والی چیز کھا کے یا یہ کہ ہم بستری کر کے توڑا ہے تو جنایت بہت بڑی ہے، تو جرم کی سزا بھی اس حساب سے سخت مقرر کی گئی ہے کہ 2 مہینے تک پے در پہ آپ نے روزے رکھنے، کوئی عذر بشمول نفاس کے معتبر نہیں ہے، نہ کوئی بیماری معتبر ہے، نہ کوئی سفر اور حضر معتبر ہے۔ البتہ ایک چیز ہے، صرف یہ بات آپ سمجھ لیں، وہ معتبر ہے اور وہ ہے حیض، مینسس، جو عورت کو حیض آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، اس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیچ میں حیض کا خون آ جاتا ہے، مینسس آ جاتے ہیں، تو وہ اس کا تسلسل عورت کا کفارے کے بارے میں مخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس دن حیض ختم ہو اگلے دن سے وہ اس کا تسلسل کر لے گی، اگلے دن سے روزہ رکھے گی تو وہ اس کے پچھلے روزے بھی کفارے ہوں گے اور اگلے روزے ملا کے 60 دن
کر لینے ہیں۔ حیض کو شریعت نے صرف اس لیے تسلیم کیا ہے کیونکہ حیض کے اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہر ماہ آتے تو 2 مہینے عورت کو ایسے ملتے ہی نہیں ہیں کہ وہ مسلسل روزے رکھے، تو اس مجبوری کی بنا پہ حیض کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد اس کو مخل قرار نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ بھی تسلسل باقی رہے گا، بشرطے کہ ایک دن بھی اس کے علاوہ کوئی پھر عورت نہ چھوڑے، یہ اس کو گنجائش نہیں ہے، جس دن حیض ختم ہو اگلے دن ہی روزہ رکھے، اگر اس نے بیچ میں ایک دن کا فاصلہ کر دیا تو پچھلا سب باطل ہو جائے گا، اگلے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، نہیں کرتی بیچ میں گیپ صرف حیض کی وجہ سے چھوڑتی ہے تو اس کو مخل قرار شرعاً نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ چاہے نفاس ہو، کیونکہ عورت کو اگر پتہ ہے بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو وہ اس کفارے کے روزے نہ رکھے، اس کے علاوہ کوئی اور بیماری یا کچھ بھی ہے تو آپ نے سب کچھ تسلی سے دیکھ کے ہی کفارے کے روزے شروع کرنے ہیں اور 60 دن پورے کرنے ہیں، ورنہ کفارہ بلا تسلسل کے ادا نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا روزے سے متعلق جو تفصیل تھی میں نے بتا دی۔ اب اگر روزہ رکھنے پہ قادر نہیں اور وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اس میں کیا تفصیل ہے، اب وہ سمجھ لیتے ہیں۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے متعلق 3 ممکنہ صورتیں ہیں جو جائز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلا دیا جائے صبح و شام، ایک ہی مسکین کو صبح شام 60 دنوں تک کھانا کھلا دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 60 دنوں تک 60 الگ الگ مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلا دیا، لیکن اس دوسری والی بات میں یہ ضروری ہے کہ جس کو صبح کھلایا ہے اسی مسکین کو شام کھلائیں، اگلے دن کسی اور کو کھلا لیں مسئلہ نہیں ہے، اس سے اگلے دن کسی اور کو کھلا لیں، الگ الگ 60 مسکینوں کو 60 دن تک بھی کھانا کھلائیں، یا جو بھی صورت ہو، بس شرط یہ کہ جس کو صبح کھلایا ہے دوپہر اسی کو رات والا بھی شام والا بھی کھلایا جائے، تو اس طریقے سے بھی کھانا کھلانے کی شرط پوری ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، صبح بھی اور شام بھی، انہیں مسکینوں کو 60 کو صبح بھی کھلا دیا جائے اور شام بھی کھلا دیا جائے۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی کھانا کھلانے کی، ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھلاتے رہیں، یا 60 دنوں تک کھلائیں لیکن 60 الگ الگ مسکینوں کو، لیکن جس کو صبح کھلایا ہے اسی کو شام کھلائیں تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ کہ ایک ہی دن میں کھلا دیں 60 مسکینوں کو، صبح بھی اور شام بھی، تو ان تینوں صورتوں میں کفارہ صوم ادا، رمضان کے روزوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھانا کھلانے سے متعلق ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ جن غریبوں کو کھلا رہے ہیں وہ غریب بھوکے ہونے چاہیے۔ پیٹ بھروں کو کھانا کھلانے سے رمضان مبارک کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ پیٹ بھروں کو کھانا کھلانے سے صبح شام جس کو غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ آپ اہتمام کر لیں، تفتیش کر لیں، تسلی کر لیں کہ وہ بھوکے بھی ہوں، غریب مستحق ہوں، ان کو پھر آپ کھلاتے ہیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پیٹ بھروں کو کھلانے سے شرعاً کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کھانا کھلانے کے ذریعے بھی کفارہ ادا نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو اس میں کوئی مشکلات پیش آ رہی تو شریعت نے ایک آپشن، ایک امکان آپ کے لیے اور بھی رکھا ہے کہ آپ اس کھانے کی قیمت بھی غریب کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن کھانے کی قیمت 2 وقت کی کیا ہوگی وہ بھی شرعاً معتبر ہے، شریعت نے اس کا ایک معیار مقرر کیا ہے اور وہ معیار ہے صدقہ فطر کی رقم۔ اس سال کے صدقہ فطر کی جو رقم ہوگی وہی کفارے کے ایک دن کے کھانے کے 2 وقت کے کھانے کی قیمت ہے۔ جیسے کہ اس سال صدقہ فطر کی رقم اگر 150 روپے کلو آٹا ہے، 300 روپے مقرر ہوتی ہے 2023 کے صدقہ فطر کی رقم، تو یہی فدیہ بھی ہوگا روزہ کا اور یہی کفارے کے ایک دن کے روزے کے 2 وقت کا عمومی طور پہ ایک متوسط کھانا اس میں آ جاتا ہے، تو اسی کو شریعت نے معیار مقرر کیا ہے کہ ایک دن کے کھانے کی قیمت جو ہوگی 2 وقت کے وہ صدقہ فطر کی جو سال کی رقم ہے وہی شمار ہوگی۔ تو لہذا جیسے اگر 300 روپے صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے تو وہ 300 روپے ہی ایک غریب کے حوالے کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، کفارہ اس دن کے حساب سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جب 300 روپے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہر سال کی الگ ہو سکتی ہے، الگ ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سال کی 300 روپے اگر ہم فرض کر لیں، تسلیم کر لیں، تو گویا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 18,000 روپے بنتے ہیں، ایک مہینے کے 9,000، ایک مہینے کے 9,000 روپے، 18,000 روپے گویا کہ کفارہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو اس میں پھر آپ کو اختیار ہے کہ ایک غریب کو اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ 300 روپے کر کے 60 دن میں 18,000 روپے اس کے حوالے کر دیں۔ دوسرا اختیار اس میں یہ ہے کہ 60 غریبوں کو ایک ہی دن میں اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو 60 غریبوں کو 300 روپے تقسیم کر دیں، یہ 18,000 روپے آپ کے تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ 2 اختیار ہیں ناظرین کرام رقم دینے پہ آپ کے پاس۔ تیسرا اختیار نہیں ہے کہ ایک ہی غریب کو فی الفور ایک ہی غریب کو 18,000 روپے دے دیے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔ ایک غریب کو ایک دن میں ایک ہی کھانے کی قیمت دی جا سکتی ہے، اس سے زائد دیں گے 2 کے 3 کے 4 کی تو بقیہ ادا نہیں ہوں گی، پوری رقم دے دی تو کچھ بھی ادا نہیں ہوں گی، بس وہ ایک ہی ادا ہوگی جو آپ ایک دن کے کھانے کے حساب سے 300 روپے دیے ہوں گے۔ اس بات کو غور سے سمجھ لیے گا کہ کفارے کی رقم دینے میں 2 ہی احتمالات ہیں جو ممکنہ صورتیں ہیں کہ آپ ایک غریب کو ایک دن میں ایک ہی کفارے کی رقم جو ایک صدقہ فطر کی رقم 300 روپے دے دیں، وہ 2 وقت اس میں کھانا کھا لے گا،
اگر آپ اسی کو ساری رقم دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو ہر دن بلانا ہوگا, ہر دن آپ اس کو 300 روپے دیتے جائیں, 60 دن میں وہ آپ کے 18,000 روپے پورے ہو جائیں گے, اس غریب کو کفارہ ادا آپ کا ہو جائے گا. البتہ اگر آپ ایک ہی دن میں اس پورے فعل سے بری ہونا چاہ رہے ہیں, انجام دینا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ 60 الگ الگ غریبوں کو یہ رقم دیں. ایک ہی غریب کو ایک سے زیادہ کفارے کی رقم ایک دن میں, کیونکہ وہ ایک ہی بار کھانا کھا سکتا ہے دو وقت کا, تو اس کو ایک سے زائد دینے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, کوئی وجہ ہی نہیں ہے, تو اس لیے شریعت نے اس کو اعتبار نہیں کیا. 60 الگ الگ کو دیں, وہ الگ الگ بندے 60 غریب کھا لیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ دو صورتیں جائز ہیں. ایک ہی غریب کو ایک ہی دن میں یکمشت ساری قیمت دے دینا, صدقے کی رقم دے دینا وہ کفارے کی, یہ ادا کفارہ نہیں ہوگا. فدیہ اس کے مخالف ہے. دیکھیں فدیہ کا جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی ذکر کیا تھا, یہاں میں مختصر بتا دوں کہ فدیہ اگر ایک سے زیادہ ملے 10 فدیے ہیں آپ کے اوپر, 10 روزوں کے فدیے دینے ہیں, تو اگر آپ کی 3,000 روپے 10 روزوں کی بن رہے ہیں اور آپ ایک غریب کو دے دیں تو وہ ادا ہو جائے گا. بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں ہم نے وہاں پہ بھی بحث کی تھی. یہاں بس اتنا بتانا تھا کہ فدیہ ادا ہو جاتا ہے, کفارہ ادا نہیں ہوتا. اس طرح ایک یکمشت ساری رقم ایک غریب کو دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا. یا تو آپ الگ الگ غریبوں کو ایک ہی یکمشت دینا ہے تو الگ الگ غریبوں کو ایک دن میں دیں, یا ایک ہی کو دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ہر دن بلا کے اس کو 2 وقت کے کھانے کی قیمت جو صدقہ فطر کی رقم ہے 300 روپے جیسے آج کے حساب سے بن رہی ہے 2023 کی, وہ آپ اس کے حوالے کر دیں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کفارے کی رقم سے متعلق ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ رقم غریب کو مالک بنا کے حوالے کرنا ضروری ہے. اگر رقم آپ دے رہے ہیں تو اس کو اس کے مالک بنا دیں. اس کو کسی چیریٹی میں, کسی فلاحی کام میں ایک تو استعمال نہیں کر سکتے آپ کہ مسجد بنوا دی یا پل بنانے میں استعمال نہیں کر سکتے. دوسرے کہ غریب کو بھی اس کے حوالے کر دی جائے. غریب مالک ہے, اس کو کھائے, اس سے کیا کرتا ہے اس رقم سے, وہ اس کا جو ہے مسئلہ ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو مالک بنا کے وہ رقم اس کے حوالے کر دیں. فلاحی کاموں میں یا کسی ایسے کاموں میں کفارے کی رقم, کیونکہ یہ صدقات واجبہ کی رقم ہے اور صدقات واجبہ فلاحی کاموں میں استعمال نہیں ہو سکتے. ایک مسئلہ کفارہ سے یہ ذہن نشین رکھیں کہ جب کفارہ یا قضا فرض ہو جائے, لازم ہو جائے, تو کفارہ یا قضا جو بھی صورتیں ہیں وہ آپ نے ادا اسی طرح کرنی ضروری ہیں. توبہ کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. کفارے میں نے بتا دیا کیونکہ اگر آپ مجموعی حساب سے دیکھیں تو 3 اسٹیپ بنتے ہیں. پہلا تو یہ کہ 60 روزے رکھیں, دوسرا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, اور تیسرا اسٹیپ یہ کہ اگر کھانا کھلانے میں بھی آپ کو حرج لگ رہا ہے تو شریعت نے اس کا بھی متبادل دیا کہ آپ رقم حوالے کر دیں. رقم حوالے کر دیں. جب رقم حوالے کرنے کا بھی آپ کے پاس امکان موجود ہے تو اس کے بعد یہ صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ توبہ کریں اور آپ کا وہ جرم بھی اتنا تام تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر روزہ توڑنے پہ کفارہ فرض نہیں ہو رہا. جنایت تامہ پائی جا رہی ہے, منہ کے ذریعے سے کوئی قابل نفع بخش چیز آپ کھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے روزے کو قصداً توڑ لیں بلا عذر کے, تو یہ بہت بڑی جنایت ہے. تو اس کا بدلہ کفارے کی صورت میں ہی ادا ہو سکتا ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے, وہ توبہ کے ذریعے سے وہ پورا نہیں ہوگا. کفارے سے متعلق ایک اور مسئلہ یہ ہے جو سمجھ لیں کہ اگر ایک سے زائد روزے رمضان مبارک کے کسی نے توڑے قصداً اسی شرائط کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ جس میں جنایت تام ہوتی ہے, توڑے کفارہ فرض ہوئے, تو ایک سے زائد روزے اگر توڑے تو کیا اس کو ایک سے زائد کفارے ادا کرنے پڑیں گے, ایک سے زائد بار 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے, یا ایک ہی کفارے میں سب روزوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا, تداخل کر لیا جائے گا, ایک کو دوسرے میں داخل کر لیا جائے گا. دیکھیں اس میں دونوں قول موجود ہے. ایک قول ہے کہ تداخل ہو جائے گا, سارے روزوں کا ایک ہی کفارہ ہو جائے گا, اور ایک یہ کہ ہر روزے توڑنے کا الگ الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک میں آسانی ہے پہلے والے میں کہ سب کو داخل کر لیا جائے, ایک ہی کفارہ ادا کر لیا جائے, اور دوسرے میں احتیاط ہے کیونکہ جنایتیں زیادہ ہیں, ایک سے زیادہ ہیں, 2 یا 3 جتنی بھی ہیں, تو اتنے ہی کفارے بھی الگ الگ دینے ضروری ہونے چاہیے. دونوں ہی قول موجود ہیں, دونوں پہ ہی عمل ہو سکتا ہے, آسانی والے پہ بھی اور احتیاط والے پہ بھی. اور بعض فقہاء کرام نے ایک تطبیق دی ہے جس کو بھی ترجیح دی گئی ہے. وہ تطبیق یہ ہے کہ اگر 2 صورتیں ہوتی ہیں کفارے کی جو روزہ توڑنے کی میں نے بتایا, ایک منہ کے ذریعے کھانے والی, ایک جماع کی. تو منہ کے ذریعے اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے نفع بخش تو اس صورت میں تداخل کر لیا جائے. ایسا اگر ایک سے زائد جنایت بھی پائی جاتی ہیں تو تداخل کر لیا جائے اور ایک ہی کفارہ ساری جنایتوں کی طرف جتنے بھی روزے توڑے ہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اور اگر جماع کے ذریعے سے اس نے یہ ایک سے زائد روزے توڑے ہیں تو جمعہ والے میں تداخل نہ کیا جائے, اس کے اندر ہر روزے کا الگ کفارہ ادا کرنا ہو, کیونکہ اس کی جنایت بظاہر منہ والے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ جمعہ میں ہم بستری میں مبتلا ہو جا رہے ہیں ایک سے زائد مرتبہ میں, تو اس کا تو خطرہ اور زیادہ ہے. تو اس کے اندر تداخل نہ کیا جائے, اس میں وہ الگ الگ ہر روزے کا کفارہ ادا کرے. اس کو بھی ترجیح دی گئی ہے. آپ اپنے حساب سے اپنے قریب موجود دارالافتاء سے مفتیان کرام سے دریافت کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی مسئلہ ایسا درپیش آیا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے اڑوس پڑوس دوستوں میں کسی سے, تو آپ اس سے دریافت کر لیں.
میں نے بتایا بہرحال آسانی اس میں ہے کہ تداخل کر لیا جائے اور احتیاط اس میں ہے کہ الگ الگ کفارے ادا کر دیے جائیں، چاہے روزے کی صورت میں چاہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں۔ اور اگر آپ صاحب ثروت ہیں اور آسانی ہے تو بظاہر تو بہتر یہی ہے کہ آپ الگ الگ دے دیں ہر روزے کا جتنی جنایتیں ہوئی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے رقم ہی کی صورت میں دینی ہے اور آپ رقم دے بھی سکتے ہیں تو آسانی اسی میں ہے، احتیاط یعنی اسی میں ہے کہ آپ ہر روزے کا الگ الگ کفارہ ادا کر لیں۔ تو یہاں پہ ہو گئی ہماری ویڈیو مکمل، 3 باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئی، مختصراً اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کفارہ کب فرض ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات آ گئی کہ ہر روزہ توڑنے پہ چاہے آمدن بھی ہو کفارہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ خاص جنایت تام جب بالکل اتم درجے میں آپ کا جرم اور جنایت پائی جائے گی تو شریعت نے کفارہ فرض کیا ہے، ایسے کفارہ فرض نہیں ہے۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ عمدن بغیر کسی عذر کے، جس کی نیت بھی رات سے کر لی گئی ہو صبح صادق سے قبل، ایک ایسے روزے کو جنایت تام کے ذریعے سے یعنی منہ کے ذریعے سے کچھ کھا پی لیا جائے، غذا، دوا یا کوئی رغبت والی چیز کھا کے یا جماع بعینی ہی ہم بستری کر کے توڑ دیا جائے تو اس صورت میں کفارہ فرض ہوتا ہے، ورنہ ناک، کان یا دیگر منافذ سے کوئی چیز ڈال لی جائے یا ہم بستری کے جو معنی میں چیز ہے وہ کی جائے اور روزہ ٹوٹے تو اس سے کفارہ فرض نہیں ہوتا۔ یہ بات امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے متعلق ایک وضاحت یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اکابرین کے فتاوی میں یا عبارات میں اگر آپ کو پڑھیں اور ایسا لگے کہ اس میں منہ کے علاوہ منفذ سے بھی کفارے کے فرض ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو یا تو وہ عبارات مختصر ہوں گی یا اس عبارات کے افہام و تفہیم میں کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بات غلط ہو جاتی ہے، ورنہ آپ انہی حضرات کے دیگر فتاوی تفصیل سے اگر ملاحظہ کریں یا ان سے معلوم کر لیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے کیا کفارہ آتا ہے، ناک میں دوا ڈالنے سے کفارہ آتا ہے یا کسی اور منفذ میں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیں گے کہ کفارہ صرف منہ کے ذریعے سے غذا، دوا یا رغبت والی چیز کھانے سے آتا ہے ورنہ نہیں آتا۔ اس لیے ایسی کوئی عبارت آپ کے سامنے آئے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منہ کے علاوہ میں بھی کفارہ آتا ہے تو آپ نے تشویش کا شکار نہیں ہونا، بلکہ تسلی سے بات سمجھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے اوپر آپ جو ہے دھیان بھی دیں، غور کریں اور آپ اپنے سے متعلق جو آپ کے حضرات ہوں جن سے آپ دریافت کرتے ہو مسائل ان سے بھی ایک بار دریافت کر لیں۔ تو مسئلہ یہی ہے، میں نے بتایا کہ منہ کے ذریعے سے کوئی کھانے پینے کی چیز کھا لینا یا دوا کھا لینا یا رغبت والی چیز کھا لینا یا یہ کہ جماع بیانی کر لینے کی صورت میں جنایت تام ہوتی ہے اور کفارہ صورت مانن فطر پائے جانے کی وجہ سے کفارہ فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہوتا۔ یہ ہو گئی ناظرین کرام ایک بات۔ دوسری بات تھی کفارہ کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے آ گیا، 60 روزے پے در پہ رکھنے ہیں بغیر کسی ناغے کے۔ یہ شریعت نے اس کے اندر گویا کہ شہرین متتابعین کی صورت میں کہ 2 مہینے کے روزے بلا ناغہ رکھنے ہیں، ایک سختی کہہ لیں یا کیونکہ جرم بہت بڑا ہے، جنایت تام ہے، تو پھر یہ بھی سختی ہے شریعت کی طرف سے کہ 2 مہینے وہ روزے پے در پہ رکھنے ہیں، اس کے بیچ میں ناغہ سوائے حیض کے کسی ناغے کا اعتبار نہیں ہے۔ میں نے بتایا نفاس کا بھی اعتبار نہیں ہے، کسی بیماری کا بھی اعتبار نہیں ہے، کسی سفر و حضر کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے۔ ناغہ آ گیا تو دوبارہ رکھنے پڑیں گے، صرف حیض کیونکہ ہر ماہ عورت کو آتا ہے تو اس کو شریعت نے مستثنا قرار دیا ہے، اس کا ناغہ شمار نہیں ہوگا۔ تو ایک چیز تو یہ تھی کفارے میں کہ 60 دن کے روزے رکھے جائیں، یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 60 بھوکے فقیروں کو صبح شام کھانا کھلایا جائے یا ایک ہی کو 60 دن تک کھانا کھلایا جائے، یہ بات آ گئی۔ دوسرا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا، تو اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے بعد جزیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ 60 مسکینوں کو تینوں صورتیں جائز تھیں، 60 دن تک کھانا کھلایا جائے ایک ہی مسکین کو الگ الگ، یا 60 مسکینوں کو ایک دن میں کھانا کھلایا جائے، یا 60 دن تک الگ الگ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، ہر دن الگ الگ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، تینوں صورتیں جائز تھیں۔ البتہ جس کو صبح کھلا رہے ہیں اسی کو شام کھلانا ہے، ایسے نہیں صبح الگ ہو شام الگ ہو، یہ جائز نہیں تھا۔ باقی تینوں صورتیں جائز ہیں، میں نے بتایا ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائیں صبح شام، یا 60 دن تک الگ الگ مسکینوں کو کھلائیں، یا ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ اور یہ شرط تھی اس میں جو بیچ میں آگے آپ کے سامنے بات کہ وہ بھوکے ہوں، فقیر بھوکے ہوں، پیٹ بھروں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا، یہ بات ہو گئی۔ اور ایک بات یہ بھی آ گئی تھی کہ اگر آپ رقم دینا چاہتے ہیں تو کفارے میں کفارے کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، لیکن رقم جس شریعت نے یہ مقرر کی ہے 1 دن کے 2 وقت کے کھانے کی، جو صدقہ فطر کی رقم ہو، جو میں نے بتایا اس سال کے حساب سے کم و بیش 300 روپے بنتے ہیں۔ 2 کلو آٹے کی قیمت جو ہوتی ہے تو 2 کلو آٹا دے دیں ایک فقیر کو یا اس کی قیمت دے دیں تو بھی اس دن کے حساب سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ رقم میں نے آپ کو یہ تفصیل بتا دی کہ رقم پوری کی پوری بھی دے سکتے ہیں 1 دن میں، لیکن پھر مختلف فقیروں کو دینی ہوگی۔ جو 18
18,000 روپے اگر ہم 300 روپے فرض کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کفارے کی رقم، تو آپ نے 300 روپے اگر 18,000 روپے جو بنتے ہیں 60 مسکینوں کے ایک ہی دن میں دینے ہیں، تو الگ الگ غریبوں کو دینے ہیں، یا ایک ہی کو دینا چاہ رہے ہیں تو ہر دن 300 کر کے آپ نے دینے ہیں، جو 60 دن میں اس کو 18,000 روپے اس کے حوالے ہو جائیں گے۔ رقم میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں رقم ایک ہی غریب کو ساری رقم 18,000 روپے دے دی جائیں۔ 300 روپے دوں گے، اس سے زیادہ کی ادائیگی ایک دن کے حساب سے ایک غریب کو دینے میں نہیں ہوگی، چاہے آپ 600 دیں، 900 دیں، 4 دن کے دیں، تو ایک دن کے ادا ہوں گے، 3 دن کے وہ کفارے کے طور پہ ادا نہیں ہوں گے، پورے دیتے ہیں تو بھی ادا نہیں ہوں گے ایک ہی غریب کو۔ یہ بات سمجھ لیے گا، ایک سے زیادہ ایک ہی دن میں آپ اگر پورے پیسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ غریبوں کو 60 غریبوں کو 300 روپے 18,000 روپے آپ دے دیں تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ ایک ہی کو دینا چاہتے ہیں تو پھر ہر دن دینے ہوں گے آپ کو، تاکہ وہ ہر دن اپنے 2 وقت کا کھانا اس سے کھا لے، ایک ساتھ ایک ساری رقم نہیں دے سکتے۔ یہی کچھ خلاصتاً باتیں تھیں، کچھ کفارے کے مسائل تھے جو الگ الگ طور پہ آئے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ امید ہے آپ کو کفارہ اور اس سے متعلق تمام تفصیلات بحسن خوبی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ نمبر جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس کو بھی آپ اس پہ بھی دریافت کر سکتے ہیں، یا اپنے قریب موجود کسی بھی معتبر مفتیان کرام سے دریافت کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔